السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ ہرگز اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، لیکن تمہارا تقویٰ اس تک پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے تمہارے لیے انہیں مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بنا پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا کی اور احسان کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ آج عید قربان ہے، جسے ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ اس عید پر مسلمان بڑے ذوق شوق سے قربانیاں کرتے ہیں۔ بکروں، بھیڑوں، گائے، اونٹ کی قربانیاں کی جاتی ہیں۔ ہزاروں لاکھوں جانور اس عید کے موقع پر مسلمان دنیا میں ذبح ہوتے ہیں۔ حج کے موقع پر مکے میں ہی لاکھوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں۔ 2 سال سے تو کووڈ کی وجہ سے حج کی عام اجازت نہیں ہے اور صرف محدود تعداد کو حج کی اجازت ہے، اس لیے محدود تعداد میں حج کی وجہ سے قربانیاں بھی محدود ہو رہی ہیں۔ لیکن عام حالات میں لاکھوں جانوروں کی قربانیاں مکے میں ہوتی ہیں، جنہیں سنبھالنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ جو قربانیاں سنبھالی جاتی ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا گوشت جو ہے غریب ممالک کو بھجوا دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض دفعہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ گوشت ضائع چلا جاتا ہے، اس کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں۔ پھر عمومی طور پر جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان دنیا میں ہم دیکھتے ہیں لاکھوں بلکہ کروڑوں جانور قربان کیے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض جگہ تو دکھاوے کے لیے اس طرح کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر بڑے جانور اور مہنگے جانور خریدے جائیں، اور پھر اپنے ماحول میں اس قسم کا اظہار ہو کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی کی ہے، اور پھر اس پر بڑا فخر ہوتا ہے۔ اور پاکستان میں تو اب اس بات پر بھی فخر ہونے لگ گیا ہے کہ ہم نے احمدیوں کو
عید قربان پر قربانی نہیں کرنے دی، کیونکہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یعنی ان مذہب کے ٹھیکیداروں کے نزدیک احمدی مسلمان نہیں ہیں۔ اور عید کے 3 دنوں میں جانوروں کی قربانی یا اسے ذبح کرنے کا حق صرف مسلمان کو ہے، کوئی احمدی کوئی جانور ذبح نہیں کر سکتا۔ اور حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ حکومت کے افسران اور انصاف قائم کرنے والے ادارے، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان مفاد پرست نام نہاد علماء کی باتوں کی وجہ سے احمدیوں کو قربانی کرنے سے روکتے ہیں۔ بہرحال جہاں بعض شریف افسران ہیں وہ اتنی رعایت بھی کر دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ چھپ کر قربانی کر لو، ظاہر نہ ہو، ورنہ ان علماء کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اور ایک فتنہ و فساد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ تو ملک کی حالت ہو چکی ہے۔ اسلام کے نام پر نام نہاد ملا کا دین نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور حکومت ان کا ساتھ دیتی ہے یا مجبور ہوتی ہے کہ خاموش رہے۔ اس تعلیم کا اسلام کی تعلیم سے کچھ بھی واسطہ نہیں ہے۔ بہرحال جماعت احمدیہ کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ مخالفین احمدیت کا یہ طریق ہے، جو بھی طریقہ وہ بروئے کار لا سکیں، جو طریقہ بھی اختیار کر سکیں وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح احمدیوں کو تنگ کیا جائے۔ اور یہ طریق ان میں اس لیے رائج ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمیشہ سے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں تقویٰ نہیں ہے۔ اسلام کے نام پر خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ظلم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی بہت خدمت کر رہے ہیں اور نیکی کے اعلیٰ معیار حاصل کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک دن خدا تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا کہ تقویٰ کیا ہے اور تقویٰ پر چلنے والے کون لوگ ہیں، نیکی کے معیار کیا ہیں، خدا تعالیٰ کے نزدیک صحیح کون ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک غلط کون ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں۔ اگر ہم تقویٰ پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے رہے اور جھکے رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ صرف تمہارے بڑے اور مہنگے جانوروں کی قربانیاں خدا تعالیٰ قبول نہیں کرتا اگر تقویٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ان حاجتوں سے پاک ہے۔ بس ہمیں ان باتوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں قربانی سے روکا گیا یا مولوی یا حکومتی کارندے ہمارے جانور اٹھا کر لے گئے۔ بعض جگہ تو یہ ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اگر کسی کو موقع مل گیا کہ جانور ذبح کر لیا اور ان کو پتہ لگے تو کہتے ہیں تمہارے لیے حرام ہے، جائز نہیں، اور اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ گوشت ان کے ہاں جا کر حلال ہو جاتا ہے۔ بہرحال چاہے وہ احمدی نے ذبح کیا ہو، بہرحال اگر ہم نے تقویٰ پر چلتے ہوئے اس قربانی کا ارادہ کیا اور قربانی کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ہاں مقبول ہے۔ اور اگر یہ تقویٰ سے خالی قربانی ہے تو پھر بے فائدہ ایک جانور کا ذبح کرنا ہی ہے صرف۔ بس ہمارا کام ہے
کہ ہم اپنے ہر عمل میں تقویٰ کو سامنے رکھیں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور مہدی موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں تقویٰ کی حقیقت سمجھائی۔ ہمیں اس بات پر یہ پریشان یا افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں قربانی کا موقع نہیں ملا۔ اگر ہم زمانے کے امام کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کرتے رہیں گے اور تقویٰ پر قائم رہیں گے تو ہماری قربانیوں کے ارادے جو نیک نیتی سے کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ تقویٰ پر قائم رہنے والے ایک شخص کا حج صرف اس کے ارادے کی وجہ سے قبول ہوا اور وہ خرچ اس نے کہیں اور کر لیا کسی وجہ سے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اور عملاً حج کرنے والوں کے حج کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا۔ بس اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصل چیز تقویٰ ہے۔ ظاہری اعمال تقویٰ کے بغیر کچھ چیز نہیں ہے۔ اس وقت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ماننے والوں میں کس قسم کا تقویٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم یہ پیدا کر لیں تو ہم خوش قسمت ہیں، ورنہ اگر ہماری قربانی ہو بھی جاتی ہے اور وہ تقویٰ کے بغیر ہے اور اس سوچ کے ساتھ نہیں کہ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قربانی کر رہے ہیں، تو پھر یہ قربانی بے فائدہ ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مرتبہ بے شمار جگہوں پر تقویٰ کا ذکر آیا ہے، اور اس تعلیم کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی مختلف مواقع پر مختلف زاویوں سے ہمیں تقویٰ کی حقیقت سمجھائی کہ اگر ہم یہ کچھ سمجھ جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ تمہارے گوشت اور تمہارے خون اللہ کو نہیں پہنچتے، بلکہ تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کے لیے نمونے قائم کیے ہیں، چنانچہ انسان کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ بس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لیے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں، لیکن اصل غرض یہی قربانی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے، مگر تمہاری تقوی اس کو پہنچتی ہے۔ یعنی اس سے اتنا ڈرو کہ گویا اس کی راہ میں مر ہی جاؤ، اور جیسا تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔ جب کوئی تقوی اس درجے سے کم ہے تو وہ ابھی ناقص ہے، یہ معیار ہے۔ بس اصل تقوی یہ ہے کہ ہر قربانی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلانے والی ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مکمل پیروی کرنی۔ پھر اقدس مسیح موعود فرماتے ہیں ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔ جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں، ایک جگہ کھڑا رکھا ہاتھ اور دنوں کھڑا رکھا، وہاں سرکولیشن ختم ہو گئی خون کی اور سوکھ گیا۔ بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں، لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی۔
کوئی نور ان کو حاصل نہیں ہوتا، کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوتی، کوئی روحانیت میں ترقی نہیں ہوتی، اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے، بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ وہ بندی ریاضت کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے، اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوست کو پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ مغز چاہتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، تمہاری دل کی اندرونی خواہشات کیا ہیں، اصل چیز تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ ظاہری باتیں اور عمل کوئی چیز نہیں۔ آپ نے سوال اٹھایا کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقویٰ پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اسی طرح نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بات بالکل پکی ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح نہیں مانتی، اور اس میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے۔ ظاہری طور پر اگر استعمال نہیں کرو گے جسم کو تو روح پہ بھی اثر نہیں ہوتا۔ روح اور جسم کا ایک تعلق ہے، اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں، روح کو اس میں شریک نہیں کرتے، وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہیں، اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں، صرف جسم سے کام لیتے ہیں، روح کا تعلق کوئی نہیں۔ روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں۔ روح میں جب عاجزی پیدا ہوتی ہے پھر جسم میں بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کے دل کے اندر ایک عاجزی کی کیفیت پیدا ہو تو پھر جسم بھی کب میں بھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب روح میں واقعہ میں عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی جسم پر ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے۔ ظاہری طور پر کرو گے اور یہ سامنے رکھ کے کرو کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم نے کرنا ہے تو وہ ظاہر بھی روح پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اس بات پہ توجہ دلاتے ہوئے کہ جماعت کو خاص طور پر تقویٰ کی ضرورت ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہماری جماعت کے لیے خاص کر تقویٰ کی ضرورت ہے، خصوصاً اس خیال سے بھی کہ وہ ایک ایسے شخص سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے سلسلہ بیعت میں ہیں جس کا دعویٰ ماموریت کا ہے، تا وہ لوگ جو خواہ کسی قسم کے بغضوں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا ہیں، کینوں یا شرکوں میں مبتلا تھے یا کیسے ہی روح بدنیا تھے، ان تمام آفات سے نجات پاویں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جاوے تو خواہ اس کی بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، اگر اس بیماری کے لیے دوا نہ کی جائے اور علاج کے لیے دکھ نہ اٹھایا جاوے، بیمار اچھا نہیں ہو سکتا۔ ایک سیاہ داغ منہ پر نکل کر ایک بڑا فکر پیدا کر دیتا ہے، منہ پر کسی کے چٹاک پڑ جائے سیاہ، بڑی فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ کہیں یہ داغ بڑھتا بڑھتا کل منہ کو کالا نہ کر دے۔ اسی طرح معصیت کا بھی ایک سیاہ داغ دل پر ہوتا ہے، گناہوں کا ایک داغ ہوتا ہے دل پر، وہ جو اگر بڑھنا شروع ہو تو پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ بس اس سیاہ داغ کو دھونے کے لیے ہمیں تقویٰ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اور اس طرف بہت توجہ کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں صغائر سہل انگاری سے کبائر ہو جاتے ہیں۔ اگر توجہ نہیں دو گے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر، تو پھر
وہ بڑھتے بڑھتے بڑے گناہ بن جاتے ہیں۔ صغار وہی داغ چھوٹا ہے جو بڑھ کر آخرکار کل منہ کو سیاہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، ویسا ہی قہار اور منتقم بھی ہے۔ ایک جماعت کو دیکھتا ہے کہ ان کا دعویٰ اور لاف و گزاف تو بہت کچھ ہے، بہت دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، اور ان کی عملی حالت ایسی نہیں ہے، تو اس کا غیظ و غضب بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور کریمیت کام نہیں آتی، پھر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب بڑھتا ہے کہ دعویٰ کچھ اور عمل کچھ۔ پھر ایسی جماعت کی سزا دہی کے لیے وہ کفار کو ہی تجویز کر دیتا ہے، کفار کے ذریعے سے پھر سزا بھی دلوا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کئی دفعہ مسلمان کافروں سے تہہ کیے گئے، جنگیں ہوئیں، تباہ ہوئے مسلمان، جیسے چنگیز خان اور ہلاکو خان نے مسلمانوں کو تباہ کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جو میری راہ میں جہاد کرو گے، لڑو گے، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن یہاں تو الٹا ہو رہا ہے، تو شکستیں کھائیں مسلمانوں نے اور بڑی ہزیمت اٹھائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے حمایت اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن پھر بھی مسلمان مغلوب ہوئے۔ اس قسم کے واقعات بسا اوقات پیش آئے۔ اس کا باعث یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ زبان لا الہ الا اللہ تو پکارتی ہے، لیکن اس کا دل اور طرف ہے اور اپنے افعال سے وہ بالکل روح بدنیا ہے، تو پھر اس کا قہر اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے۔ ہم نے جب مسیح موعود کو ماننے کا اعلان کیا ہے اور یہ عہد کیا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے، تو پھر ہمیں اپنے دل کو ٹٹولنے کی ہر وقت ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہر موقع پر ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت میں، اور پھر ہمارے عمل اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے متقی کی علامات کیا ہیں، حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں بس ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے تقویٰ و طہارت میں کہاں تک ترقی کی ہے۔ اس کا معیار قرآن ہے، یعنی دیکھیں قرآن کریم نے کیا حکم دیا ہے، کیا بے شمار احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیے، ان کو دیکھو، اس معیار کو اپنے سامنے رکھو، اور اس پر کس حد تک ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے متقی کے نشانوں میں ایک یہ نشان بھی رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو مکروہات دنیا سے آزاد کر کے اس کے کاموں کا خود متکفل ہو جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مصیبت میں اس کے لیے راستہ مخلصی کا نکال دیتا ہے اور اس کے لیے ایسی روزی کے سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے علم و گمان میں نہ ہو۔ یعنی یہ بھی ایک علامت متقی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو نابکار ضرورتوں کا محتاج نہیں کرتا۔ مثلا ایک دکاندار یہ خیال کرتا ہے کہ دروغ گوئی کے سوا اس کا کام نہیں چل سکتا، جب تک وہ جھوٹ بول کے اپنی چیز کی تعریف کر کے غلط رنگ میں اس کو بیچنے کی کوشش نہ کرے، کام نہیں چلے گا۔ اس لیے وہ دروغ گوئی سے باز نہیں آتا، چیز بیچنے کے لیے جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اور جھوٹ بولنے کے لیے وہ مجبوری ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ امر ہرگز سچ نہیں۔ خدا تعالیٰ متقی کا خود محافظ ہو جاتا ہے اور ایسے مواقع سے بچا لیتا ہے، اور اسے ایسے مواقع سے بچا لیتا ہے جو خلاف حق پر مجبور کرنے والے ہوں۔ یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ کو کسی نے چھوڑا تو پھر خدا تعالیٰ نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ تم اللہ کو چھوڑو گے، اللہ تمہیں چھوڑ دے گا، اور جب رحمان چھوڑ دے، رحمان خدا نے جب چھوڑ دیا تو ضرور شیطان اپنا رشتہ جوڑے گا، پھر شیطان بڑھ بڑھ کر قریب آئے گا اور دوست بنے گا۔ فرمایا یہ نہ سمجھو
کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، وہ بڑی طاقت والا ہے۔ جب اس پر کسی امر میں بھروسہ کرو گے تو وہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ لیکن جو لوگ ان آیات کے پہلے مخاطب تھے وہ اہل دین تھے، ان کی ساری فکریں محض دینی امور کے لیے تھیں اور دنیاوی امور حوالہ بخدا تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ غرض برکات تقویٰ میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متقی کو ان مصائب سے مخلصی بخشتا ہے جو دینی امور کے حارج ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ متقی کو کبھی بھی سہارا نہیں چھوڑتا۔ اگر اس بات کو ہم سمجھ جائیں تو ہم بھی اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے والے بن جائیں گے۔ پھر اس بات کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام سے پایا جاتا ہے کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو حلیمی اور مسکینی سے چلتے ہیں۔ وہ مغرورانہ گفتگو نہیں کرتے، ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے جیسے چھوٹا بڑے سے گفتگو کرے۔ ہم کو ہر حال میں وہ کرنا چاہیے جس سے ہماری فلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کا اجارہ دار نہیں، وہ خاص تقویٰ کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اجارہ داری نہیں ہو سکتی، وہ تو تقویٰ کو چاہتا ہے۔ جس میں تقویٰ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ جو تقویٰ کرے گا وہ اعلیٰ مقام کو پہنچے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کسی نے وراثت میں تو عزت نہیں پائی تھی۔ وہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ مشرک نہ تھے، لیکن اس نے نبوت تو نہیں دی، یہ تو فضل الہی تھا۔ ان صدقوں کے باعث جو ان کی فطرت میں تھا، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت میں جو صدق الہی تھا، صدق تھا، اس کی وجہ سے فضل ہوا۔ یہی فضل کے محرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء تھے، انہوں نے اپنے صدق و تقویٰ سے ہی بیٹے کو قربان کرنے میں دریغ نہ کیا، خود آگ میں ڈالے گئے اور قربانی کی۔ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صدق و وفا دیکھیے۔ آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب اور تکالیف اٹھائے، لیکن پرواہ نہیں کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم درود و سلام بھیجو نبی پر۔ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا۔ لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود استعمال نہیں کیے۔ یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے محروم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف ایسی کی جو اس کی حدیں کوئی مقرر نہیں تھیں، اور نہ اللہ تعالیٰ مقرر کرنا چاہتا تھا۔ اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں۔ آپ کی ہمت و صدق وہ تھا کہ اگر ہم اوپر یا نیچے نگاہ کریں تو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ خود حضرت مسیح کے وقت کو دیکھ لیا جاوے کہ ان کی ہمت یا روحانی صدق و وفا کا کہاں تک اثر ان کے پیراؤں پر ہوا۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایک بدروش کو درست کرنا کس قدر مشکل ہے۔ عادات راسخہ کا گنوانا کیسا محال ہاتھ سے ہے۔ جو پکی عادتیں ہو جائیں ان کو کسی سے چھڑوانا بڑے مشکل کام ہے، لیکن ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہزاروں انسانوں کو درست کیا، ہزاروں لوگوں کی بری عادتیں چھڑوائیں،
جو حیوانوں سے بدتر تھے. صرف بری عادتیں نہیں تھیں بلکہ حیوانوں سے بدتر تھے. بعض ماؤں اور بہنوں میں حیوانوں کی طرح فرق نہیں کرتے تھے. یتیموں کا مال کھاتے تھے، مردوں کا مال کھاتے تھے. بعض ستارہ پرست تھے، بعض دہریہ تھے، بعض عناصر پرست تھے. جزیرہ عرب کیا تھا؟ ایک مجموعہ مذاہب اپنے اندر رکھتا تھا. مختلف قسم کے مذہب اور اس میں موجود تھے لوگ، مختلف قسم کے لوگ موجود تھے. لیکن آپ نے ایک انقلاب پیدا کر دیا ان سب میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ مقام ہے جس کا ادراک ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے عطا فرمایا. پھر بھی یہ نام نہاد علماء کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں. لہذا احمدیوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسلامی طریقے پر عبادات بجا لائیں اور رسومات ادا کریں اور اس سنت پر عمل کریں جس پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا. یہ لاکھ کوششیں کر لیں پھر بھی یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کا مقام جو ہمارے دلوں میں ہے اسے ہمارے دلوں سے چھین نہیں سکتے. اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی شکر گزاری کے لیے تقوی شرط ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کا پاس بھی رکھتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہارا اصل شکر تقوی و طہارت ہی ہے. مسلمان پوچھنے پر الحمدللہ کہہ دینا سچا سپاس اور شکر نہیں ہے. اتنی بات کافی نہیں ہو جاتی کہ کہہ دیا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. اگر تم نے حقیقی سپاس گزاری یعنی طہارت اور تقوی کی راہیں اختیار کر لیں. حقیقی سپاس گزاری کیا ہے؟ حقیقی شکر گزاری کیا ہے؟ طہارت اور تقوی. اگر اس کی راہیں اختیار کر لیں تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تم سرحد پر کھڑے ہو اور کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. پھر اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ تقوی کی راہیں اختیار کرو کیونکہ یہی شریعت کا خلاصہ ہے. آپ فرماتے ہیں چاہیے کہ تقوی کی راہ اختیار کریں کیونکہ تقوی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا خلاصہ کہہ سکتے ہیں. اور اگر شریعت کو مختصر طور پر بیان کرنا چاہیں تو مغز شریعت تقوی ہی ہو سکتا ہے. تقوی کے مدارج اور مراتب بہت سے ہیں لیکن اگر طالب صادق ہو کر ابتدائی مراتب اور مراحل کو استقلال اور خلوص سے طے کرے تو اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اعلیٰ مدارج کو پا لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں تقوی پر چلو گے تو بڑے مرتبے بھی حاصل ہو سکتے ہیں، بڑی نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی. کبھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے اور یہی حقیقی رنگ میں تقوی پر چلنے والوں کا کام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. گویا اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ گویا اس کا وعدہ ہے اور اس کے وعدوں میں تخلف نہیں ہوتا، کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. جیسا کہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد. بس جس حالت میں تقوی کی شرط قبولیت دعا کے لیے ایک غیر منفک شرط ہے، ایک ضروری شرط ہے، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر اگر قبولیت دعا چاہے تو کیا وہ احمق اور نادان نہیں ہے؟ لہٰذا ہماری جماعت کو لازم ہے کہ جہاں تک ممکن ہو ہر ایک ان میں سے تقوی کی راہوں پر قدم مارے تاکہ قبولیت دعا کا سرور اور حظ حاصل کرے اور زیادتی ایمان کا حصہ لے. تقوی کی اہمیت اور اپنے آنے کی غرض بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہمیں جس بات پر مامور کیا ہے وہ یہی ہے
کہ تقویٰ کا میدان خالی پڑا ہے. تقویٰ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ تلوار اٹھاؤ. تلواروں سے جنگ کی ضرورت نہیں ہے. تقویٰ اندر پیدا کرو اپنے اندر تو فتوحات ہی ملیں گی. یہ حرام ہے، یعنی تلوار اٹھانا اب حرام ہے. اگر تم تقویٰ کرنے والے ہوگے تو ساری دنیا تمہارے ساتھ ہوگی. بس تقویٰ پیدا کرو. جو لوگ شراب پیتے ہیں، جن کے مذہب کے شعائر میں شراب جزو اعظم ہے، ان کو تقویٰ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. وہ لوگ نیکی سے جنگ کر رہے ہیں. بس اگر اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ایسی خوش قسمت دے اور انہیں توفیق دے کہ وہ بدیوں سے جنگ کرنے والے ہوں اور تقویٰ اور طہارت کے میدان میں ترقی کریں، یہی بڑی کامیابی ہے. سب سے بڑی کامیابی جماعت کی یہی ہے کہ تقویٰ کے میدان میں ترقی کرو، اور اس سے بڑھ کر کوئی چیز میسر نہیں ہو سکتی. اس وقت کل دنیا کے مذاہب کو دیکھ لو کہ اصل غرض جو تقویٰ ہے مفقود ہے، اور دنیا کی وجاہتوں کو خدا بنایا گیا. تقویٰ کی طرف توجہ کوئی نہیں، دنیا کی وجاہتوں کی طرف توجہ زیادہ ہے. انہی کو خدا سمجھتے ہیں اور اسی لیے دین سے بھی ہٹ رہے ہیں. حقیقی خدا چھپ گیا ہے اور سچے خدا کی حد تک کی جاتی ہے. مگر اب خدا چاہتا ہے کہ وہ آپ ہی مانا جاوے اور دنیا کو اس کی معرفت ہو. جو لوگ دنیا کو خدا سمجھتے ہیں وہ متوکل نہیں ہو سکتے. بس اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہم نے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنی ہے، تقویٰ پر چلنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا راز ہے. پھر جب جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو لوگ نیری بیعت کر کے چاہتے ہیں کہ خدا کی گرفت سے بچ جائیں، وہ غلطی کرتے ہیں. ان کو نفس نے دھوکہ دیا ہے. دیکھو، طبیب جس وزن تک مریض کو دوا پلانی چاہتا ہے، اگر وہ اس حد تک نہ پیوے تو شفا کی امید رکھنی فضول ہے. مثلاً وہ چاہتا ہے کہ 10 تولہ استعمال کرے اور یہ صرف ایک ہی قطرہ کافی سمجھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، کوئی اثر نہیں ہوگا پھر دوائی کا. بس اس حد تک صفائی کرو اور تقویٰ اختیار کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والا ہوتا ہے. وہ تقویٰ اختیار کرو، اتنی صفائی کرو جو خدا کے غضب سے بچانے والی ہے. اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والا ان پر رحم کرتا ہے، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں اندھیر پڑ جاتا. انسان جب متقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے غیر میں فرقان دکھا دیتا ہے. متقی انسان کے اور غیر متقی کے میں ایک فرق ظاہر کر دیتا ہے، ایک روشن فرق ظاہر کر دیتا ہے، واضح فرق ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر اس کو ہر تنگی سے نجات دیتا ہے. نہ صرف نجات دیتا ہے بلکہ فرماتا ہے کہ یرزقہ من حیث لا یحتسب. بس یاد رکھو جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، خدا تعالیٰ اس کو مشکلات سے رہائی دیتا ہے اور انعام و اکرام بھی کرتا ہے، اور پھر متقی خدا کے ولی ہو جاتے ہیں. تقویٰ ہی اکرام کا باعث ہے. کوئی خواہ کتنا ہی لکھا پڑھا ہوا ہو، وہ اس کی عزت و تکریم کا باعث نہیں اگر متقی نہیں ہے. لیکن اگر ادنا درجے کا آدمی بالکل امی ہو، ان پڑھ ہو، مگر متقی ہو، وہ معزز ہوگا. اسلام کے میں تو وہی معزز ہوگا جو تقویٰ ہے جس میں، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہی معزز ہے جس میں تقویٰ ہے. متقی کون ہے؟ متقی بننے کی کیا شرائط ہیں؟ پھر متقی سے اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہوتا ہے؟ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ متقی بننے کے واسطے ضروری ہے کہ بعد اس کے کہ موٹی باتوں جیسے زنا، چوری، تلف حقوق، ریا، عجب یعنی تکبر وغیرہ، حقارت، بخل کے ترک میں پکا ہو، یہ چیزیں چھوڑے، برائیاں ساری، تو اخلاق رذیلہ سے پرہیز کر کے ان کے بالمقابل اخلاق فاضلہ میں ترقی کرے. سب برے اخلاق سے بچ کے، صرف بچنا نہیں کافی بلکہ اخلاق فاضلہ میں ترقی کرنے کی ضرورت ہے. پھر لوگوں سے مروت، خوش خلقی، ہمدردی سے پیش آوے، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچی وفا اور صدق دکھاوے، خدمات کے مقام محمود تلاش کرے.
ان خدمات کے مقام محمود سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اس کے بندوں کے حق ادا کرے، جس کی خدا تعالیٰ بھی تعریف کرے اور بندوں کو بھی نظر آئے کہ ہاں یہ شخص ہے جو ہمارے حق ادا کرنے والا ہے۔ اور اگر تقویٰ ہوگا تو پھر ہی ایسا معیار حاصل ہو سکتا ہے جس کے لیے ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے۔ خدمات کے مقام محمود تلاش کرے، ان باتوں سے انسان متقی کہلاتا ہے، اور جو لوگ ان باتوں کے جامع ہوتے ہیں، جن میں یہ باتیں پیدا ہو جائیں، وہی اصل متقی ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ایک خلق فرداً کسی میں ہو تو اسے متقی نہیں کہیں گے۔ تمام بری باتوں سے پرہیز، ان سے بچنا، ان کو چھوڑنا اور نیک اخلاق کو اختیار کرنا، یہ جب ہوگا تبھی تقویٰ پیدا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ایک اخلاق اچھا ہمارے اندر ہے یا ایک برائی ہمارے اندر نہیں ہے، اس سے متقی نہیں بن جاتا انسان۔ جب تک بحیثیت مجموعی اخلاق فاضلہ اس میں نہ ہوں، وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ اور ایسے ہی شخصوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، اور اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کوئی خوف نہیں ان کو ہوگا، نہ وہ غمگین ہونا۔ فرمایا کہ اس کے بعد ان کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ایسوں کا متولی ہو جاتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے کہ واہ ویتولی الصالحین۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ ہو جاتا ہے جسے وہ پکڑتے ہیں، ان کے آنکھ ہو جاتا ہے جسے وہ دیکھتے ہیں، ان کے کان ہو جاتا ہے جسے وہ سنتے ہیں، ان کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو میرے ولی کی دشمنی کرتا ہے، میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو، کہتا ہوں کہ میرے مقابلے کے لیے تیار رہو۔ ایک جگہ فرمایا ہے کہ جب کوئی خدا کے ولی پر حملہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس پر ایسے جھپٹ کر آتا ہے جیسے ایک شیرنی سے کوئی اس کا بچہ چھینے تو غضب سے جھپٹتی ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقویٰ اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے۔ اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقویٰ ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حصن حسین ہے، ایک محفوظ قلعہ ہے تقویٰ۔ اگر اس میں تقویٰ پیدا ہو جائے تو قلعے محفوظ ہو گئے، ہر قسم کے فتنے سے بچو گے، ہر قسم کے فساد سے بچو گے، ہر قسم کی برائی سے بچو گے۔ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کے موقع دیتے ہیں۔ بس یہ ہیں وہ باتیں جو مسلم نے بیان فرمائیں اپنے تحریرات میں، اپنے ارشادات میں۔ آپ نے تقویٰ کے مضمون کو بے شمار جگہ کھول کر بیان فرمایا ہے، اپنے ماننے والوں کو بار بار تاکید فرمائی ہے کہ میرے ماننے سے تمہیں اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق اپنی حالتوں کو تقویٰ کے معیار پر لاؤ گے، ورنہ نری بیعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ بس آج اس عید پر جس کے خاص حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہاری ظاہری عمل اگر وہ تقویٰ سے خالی ہیں تمہیں اللہ کا مقرب نہیں بنا سکتے، ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نے اس معیار کے مطابق اپنے آپ کو لانا ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرنی ہے، جہاں ہمارا ہر قول و فعل اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اگر ہم اس پر عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق ضرور ہمیں وہ کچھ عطا فرمائے گا جس کا اس نے تقویٰ پر چلنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے، اور مخالفین کی مخالفتیں ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی، اور ہمارے لیے کوئی افسوس کی بات نہیں ہوگی کہ ہمیں جانوروں کی قربانی سے روکا گیا
اور اگر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تو پھر قربانی کر کے بھی ہمارے لیے کوئی حقیقی خوشی کا مقام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم دعا بھی کریں گے۔ دعا میں اسیران راہ مولا کو خاص طور پر یاد رکھیں، جو قید و بت کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں اور قربانیاں بھی دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ پھر ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جو مختلف تکلیفوں سے اپنے دین اور ایمان کی وجہ سے گزر رہے ہیں۔ احمدی ہونے کی وجہ سے ان کے کاروباروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں عموماً افراد جماعت پر تنگی اور ظلم وارد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان کے حقدار ہونے کے باوجود انہیں بعض جگہ ملازمتوں سے نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح تمام مظلوموں اور محروموں کے لیے دعا کریں، بنی نوع انسان کے لیے دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ سکیں۔ دنیا جس تباہی کی طرف جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے کہ اس تباہی کے گڑھے میں گرنے سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اور اپنے حالتوں کو بدلنے والے ہوں، ورنہ ایک بہت بڑی تباہی منہ پھاڑے کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں کے لیے یہ عید ہر لحاظ سے بہت ببرکت اور مبارک فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ دعا کر لیں۔
آمین. عید مبارک سب کو.